أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے before we start, was yesterday's class of any use? Anyone? یس سر. سر میرا ایک سوال تھا، القاسیہ جو ہے وہ کیا اس کو جو آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا ہمیں کہ اسماء افعال ہوتے ہیں یہ جو کہ ہوتے تو اسم ہے لیکن ورک کرتے ہیں ایز اے ورب، ہم یہ اس کو اس کی کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ آپ نے کہا یہ مصدر ہے بالکل. تو دونوں میں سے تو سر یہ اسماء افعال میں آ جائے گا؟ اسماء افعال میں آئے گا، وہ بھی ہم کرے نہیں ہیں، بہت سی چیزیں ابھی باقی ہیں. ایک دو باتیں تھوڑا سا دھیان سے سن لیجئے کہ ہم ٹو مچ گرامر میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں. اس سے میرے خیال میں یا کم از کم میری ذات کی حد تک کلاس دھیرے دھیرے بوریت کے اسٹیج میں داخل ہو رہی ہے. یعنی وہ جو مزہ آنے کا ہے قرآن کی تلاوت کا، وہ ایک طرف مقصد سے بھی ہٹ جاتے ہیں ہم، اور پھر اس کا جو اصل مقصد ہم کو قرآن پڑھنا اور اس پہ ہمارے لیے کیا میسیج ہے، اس کا کوئی تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، ان کی کیسے تربیت کی گئی ہے. تو ٹو مچ انوالویشن، ہمارا جو انوالو ہونا ہے، وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ اٹس ایڈوائزیبل. کلاس اگر بور ہو جائے گی تو پھر ہماری جو دلچسپی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو جتنی ضرورت ہے، جیسے یہ آیت ہے، I think it's one of the most difficult words according to grammar. متن کے لحاظ سے بہت آسان ہے، لیکن گرامیٹیکل ایکسپلینیشن میرے پاس گرامر سے جو تفاسیر کی گئی ہیں، مدارک ہے، قرطبی ہے، اور پھر وہ اعراب القرآن ہے جس کا محی الدین درویش کی لکھی ہوئی بہت ساری 5-7 کتابیں گرامر کی تفسیر کی ہیں. اتفاق سے یہ آیت اتنا پرسوں ڈسکشن میں آئی کہ سب کو دیکھا، لیکن کوئی کسی کے سے متفق نہیں ہے گرامیٹیکلی. اس میں بے انتہا اختلافات ہے، کئی صفحات اس آیت پہ، اور اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا آیت کے سمجھنے میں. اب یہاں پر ایک ٹکڑا تھا جیسے یہ الذین فی قلوبہم مرض، ایک گروپ جیسا کہ آپ لوگ بھی کہہ رہے تھے مرض ان کو مبتدا لے کے اس کی خبر. ایک گروپ یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا ٹکڑا حالیہ ہے اور یہ فتنے کی
وجہ بتا رہا ہے کہ ان کا دل کس حال میں ہے، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ مرض کوئی اور مرض نہیں ہے، قرآن میں یہ دلوں کی جو ناپائیداری ہے یا جو یقین نہیں ہے اس کے لیے وہ لفظ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے کہ ایمان کی کمزوری، ایمان کی پختگی نہ ہو تو دلوں کا مرض ہے۔ اور بے حساب طریقوں سے لوگوں نے اس کو تفسیر اس کی گرامر کی ہے۔ ہمارا مقصد گرامر نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اس سے میسیج حاصل کرنا ہے۔ اگر قرآن کی کوئی آیت بغیر بہت زیادہ گرامر پہ توجہ دیے کہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے تو دیٹ شوڈ بی ایکسیپٹیڈ، اس کو ہم کو مان لینا چاہیے، اور وہی ہمارا مین مقصد ہے۔ اب یہ شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو مقصد سے ہٹانے کے لیے صرف گرامر میں انوالو کر دیا۔ اب بڑے بڑے گرامیرین ہیں، ان کے مقابلے میں میرا یا ہمارا کیا مقام ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے اندر اختلافات ہیں، تو اس اختلافات میں جیسے انہوں نے اس کو کوئی ٹکڑے کو کسی نے کہا کہ یہ حالیہ ہے، اور وہ کسی نے کہا کہ یہ اس کی صفت ہے دلوں کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل کلیئر آیت ہے کہ ایک یحکم، اس سے پہلے کی آیت میں آیا تھا کہ فتنہ ڈالنا چاہتا ہے شیطان، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ حکمہ سے یحکم، اس سے پہلے کی آیت میں، اور پھر دوسرا یجعل آیا، یہ اسی سے عطف ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محکم کر دیتے ہیں، ان اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا گروپ بھی ہے، وہ شیطان کے فتنے میں بہت جلد ہی آ جاتا ہے، اور اس زمانے میں بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے امتوں میں بھی وہ گروپ تھا، شیطان ان کے لیے بھی کام کرتا تھا، اور یہ قیامت تک یہ فتنے والے لوگ باقی رہیں گے، جن کے دلوں میں کہ جی ہے، جو بحث کریں گے، چاہے ایون among Muslims there are people who have fitna in their heart، یا پھر غیر مسلم ایمان لائے ہیں تو وہ بحث کریں گے کہ یہ کیسے ہے یا وہ کیسے ہے۔ تو یہ فتنے والوں کو کوئی کنونس نہیں کر سکتا، ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ، اگر اللہ ہی چاہے تو ہدایت مل سکتی ہے، ورنہ بحث تکرار سے ہم کسی کو قائل بھی نہیں کر سکتے۔ جو حق ہے پہنچا دینا ہے، اس حق کا اثر، وہ دلوں پہ اثر پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ انبیاء کو تک یہ طاقت نہیں دی گئی کہ وہ کسی کے دل کو بدل سکیں۔ توفیق اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں، اور جو بھی اس توفیق حاصل کرنا چاہتا ہے اس میں ایمان کا خلوص ہو اور اس کے اندر دل میں مرض نہ ہو۔ تو یہ کل بھی تھوڑی چیزیں میں سمجھایا تھا۔ تو instead of involving ourselves too much in grammar, that will create burdensome، اس سے ہمارے مزاج میں ایک قسم کی بوریت آئے گی، اور پھر جب بوریت آتی ہے تو کام میں مزہ بھی نہیں آتا۔ تو we have wasted so much time when the ayat is very clear۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا ایمان پختہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ان کو حاصل ہے، اور وہ جو ہم آل عمران میں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ آیتیں تقریباً ملتی جلتی ہیں جو آل عمران میں ہم پڑھ رہے ہیں، وہ محکمات اور متشابہات سے متعلق جو ہم پڑھ رہے تھے کل بھی، یہ اس سے پہلے بھی پڑھے ہیں۔ تو وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو ہر چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سمجھ میں مطلب نہیں آ رہا ہے کسی متشابہ آیت کا تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہے یہ تو اللہ کی طرف سے۔ تو اب اس میں اپنی دلچسپی کو قائم کرنے اور اپنے مقصد کی طرف لوٹنے کے لیے انسٹیڈ آف آل دیز تھنگس، جہاں سمپل گرامر ہے جتنا ہم کریں ہیں،
جو ضروری ہے دھیرے دھیرے ایک وقت میں ساری چیزیں سمجھی نہیں جا سکتی، بلکہ وہ کئی دور، اسی لیے قرآن کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ ہر وقت نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں، جب بھی ہم پڑھتے ہیں نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اب جیسے میں جو کام کر رہا ہوں کہ حق ادا ہی نہیں ہوا۔ سورہ بقرہ اتنی تفصیل سے تقریباً 1 سال یا 2 سال کتنے ہوئے نہیں معلوم، اس کے باوجود بھی ہر بات چیزیں نئی سامنے آتی ہیں، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سمجھانے میں سورہ بقرہ کا حق ہی ادا نہیں ہوا، بہت چیزیں نئی آ جاتی ہیں۔ سو آئی تھنک we should not involve ourselves too much in the grammar، جہاں پر ضروری ہے سمجھنے کے لیے اعراب ضروری ہے، وہ فعل فاعل ضروری ہے، جتنی بھی چیزیں تو ضروری ہے ہم کر رہے ہیں، ہے نا۔ اس میں موصول کا جھگڑا اس لیے ہے کہ وہ مبنی ہے، اس کے اعراب کبھی نہیں بدلتے، تو اس کا مفعول ہونا، فاعل ہونا، مبتدا ہونا، وہ معلوم کرنے میں ڈیفیکلٹی تھی۔ تو کل کلاس کا ایک بڑا حصہ ہم اس کے کیٹیگریز بتائے، اور وہ اگر کوئی اور اسم ہوتا تو اعراب کے لحاظ سے ہم اسے پہچان لیتے کہ مبتدا ہے یا پھر مفعول ہے یا فاعل ہے یا پھر اس کی صفت ہے، لیکن یہاں پر چونکہ اس میں موصول، اس میں اشارہ یہ مبنی ہوتے ہیں اور کوئی طاقت ان کے اعراب کو بدل نہیں سکتی، اسی طرح تو اس صورت میں اس کا پوزیشن معلوم کرنا وہاں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، تو وہ ایک کل کی کلاس ہم کرے تھے۔ تو یہ بالکل کلیئر ہے، جتنی گرامر سمجھ میں آئی آمنا وہ صادقانہ۔ اب مزید بحث کر کے 5-6 کلاسز کے گرامر پہ صرف کرنا یہ کوئی عقل مندی بھی نہیں ہے، اور اس سے کم از کم مجھے تو پرسوں کی کلاس میں کافی بوریت ہو رہی تھی۔ اگر وہ آپ میں بھی آ جائے تو دھیرے دھیرے سب بھاگنا شروع کریں گے، پھر مجھے بھی انٹرسٹ نہیں ہوگی تو مزہ نہیں آئے گا پڑھانے میں۔ بالکل وہ ایک یاکم سے یہ جہل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر تو جو ایمان والے ہیں، جن کا ایمان پختہ ہے، ان کے لیے آیتوں کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ اب ایک دوسرے لوگ بھی ہیں جو فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے جو یلقی شیطان، یا تھوڑی گرامر ہم جتنی جانتے ہیں وہ ضروری ہے کہ یہ ہم کو سب معلوم ہے، بار بار اس کو ریپیٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فاعل ہے اور یہ یلقیہ کا ہے۔ جو بھی شیطان القا کرتا ہے، ڈالتا ہے، وہ جو ہے ان کے لیے اللہ نے ہی فتنہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب وہ لوگوں کا ذکر ہے الذین فی قلوبہم مرض، ایک حال ہے ان لوگوں کا جن کے لیے اللہ نے فتنہ بنایا، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، اور مخلص مومنین کے لیے نہیں، جو ایمان میں پختہ ہیں ان کے لیے نہیں، راسخ العلم ہے، جو اللہ کے کتاب پہ، اللہ کے رسول پہ پورا پورا ایمان رکھتے ہیں، جیسے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا کہ آپ کے معراج کے واقعہ کو فتنہ بنانا چاہتے تھے قریش، اور حضرت صدیق کے پاس پہنچ کے وہی کہا تھا کہ سنا آپ نے کل کچھ لمحوں میں 7 آسمان کی سفر کر کے آئے ہیں آپ کے دوست، تو آپ نے فوری کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں ایمان لاتا ہوں، ضرور جا کے آئے ہوں گے، تو وہ فتنے کو پھیلانا چاہتے تھے۔ تو اب یہ یہاں پر ایک قلوبہم اور قلوبہم کا بھی ہم کل اس کی وضاحت کر دیے تھے کہ ایک عامل ایسا ہوتا ہے، اس کی طاقت کے لحاظ سے وہ دوسرے عامل کو کمزور کر دیتا ہے، اس کی بھی بے شمار مثالیں ہم کو قرآن میں ملتی ہیں۔ تو یہ اس کا یہ حال ہو سکتا ہے یا پھر مبتدا خبر ہو سکتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک گروپ کا ذکر ہے جن کے اندر شیطان نے فتنہ القا کیا ہے، ڈالا ہے، وہ ان کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس فتنے کو مرض بنا دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے خاصیت قلوبہم، اب یہ قلوبہم
ان کے اس کا فائل ہے، ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ان الظالمین لفی شقاق بعید. پھر وہ انا کا جملہ ہے، اس سے بالکل میسیج ہم کو کیا مل رہا ہے؟ اگر دل سخت ہو جائیں، ہم کوئی چیز نہ مانیں، اس کے اوپر صرف بحث تکرار ہی کرتے رہیں، اس کے گرامر میں الجھے رہیں، تو ہم حق سے دور ہوتے جائیں گے. ہمارا جو مین ایم ہے کہ to try to understand the message of Allah subhanahu wa ta'ala and to self-assess it, how far we are following the message of Allah subhanahu wa ta'ala, وہ دور ہو جائے گا. تو یہاں پر اب ایسے ہی لوگ جن کے دلوں میں فتنہ ہیں اور جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، تو اب وہ حق سے دور ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ ظالمین ہیں. ظالمین کئی جگہ کئی معنوں میں آیا ہے. شرک کرنے والے بھی ظالمین ہیں، حق کو نہیں سمجھنے والے بھی ظالمین ہیں، باطل کا پیچھا کرنے والے بھی ظالمین ہیں، ہے نا؟ حق کو چھوڑ دینے والے بھی ظالمین ہیں، دوسروں کا حقوق مارنے والے بھی ظالم کہلاتے ہیں، انصاف نہیں کرنے والے بھی ظالمین ہیں. تو یہ جو بھی اللہ کے حکم کو پس پردہ ڈالے گا وہ ظالم. جو بھی ظالم بنے گا لفی شقاق بعید، وہ حق سے کافی دور نکل جائے گا، حق سے دور نکل جائے گا. ڈو یو ایگری وتھ می کہ ہم جو ہے بہت زیادہ انوالو نہیں ہوں گے، جہاں پر مشکلات ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ. پیریڈ ایسا آتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے بہت سی چیزیں وہ ہو ہمارے پہ کھلتی جاتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی ایک فائنل موقع ہے یہاں پر ہی ساری چیزیں کھل جائیں. کوئی ضروری نہیں ہے. یہ اپنے مطالعے میں یا پھر کبھی اور کسی موقع پہ کسی اور آیت کے حوالے سے یا کوئی اور طریقے سے سیکنڈ چانس ملتا ہے تو اس میں اور بہت سی چیزیں کھلتی جائے گی. ایک آیت دوسری آیت سے مل کے بھی معنوں میں اضافہ کرتی ہے. Do you agree with me? Instead of wasting our time on discussing and arguing on each and every word, what is its position, why is it like this, وہ جیسا بھی ہے اللہ کی مرضی ہے. اگر وہ آیت بغیر گرامر کے بھی کھل رہی ہے تو we should not waste our time. جبکہ گرامیرین میں ہی اس کی وضاحت میں اختلافات ہیں. Do you agree with me? ہمارا یس سر. فاطمہ. جی سر. جی سر بالکل الحمدللہ. میں تو خود یہی چاہتی ہوں کہ ہم اب اتنے پرانے ہو گئے کہ یہ جتنا یہ لیا جلا مطلب جیسے فیل ہے اس کے بعد انلیس کی کوئی بہت کمپلیکیشن ہو تو ہم اس کی بھی ڈیٹیل میں جائیں، ورنہ تو ہاں موسٹلی کیا تو ہے میں تو جیسے کرتی ہوں سر. نہیں، وہ برسوں کی کلاس سے آپ میں سے کسی کو رتی برابر فائدہ ہوا یا نہیں ہوا مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو. لیکن مجھے ایک فائدہ یہ ہوا کہ آئی کوڈ ریڈ یور مائنڈ. میں آپ کے ذہن پڑھ سکا جو میرے سے پوشیدہ تھے، کہ سم آف یو آر ٹرائنگ ٹو انوالو یور سیلف ٹو مچ ان دا گرامر. یعنی آپ گرامر ہی سیکھنا چاہتے ہیں قرآن سے، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. جو میسیج ہے وہ پیچھے رہ جائے گا اور ہم صرف گرامر میں پھر یہ للذین کیوں آیا، لذین کیوں نہیں آیا، یہ قلوب خاصیتی قلوبہم کیوں آیا، قلوبہم کیوں نہیں آیا، یہ ساری چیزوں میں الجھ کے رہ جائیں گے. تو جو میسیج ہے اصل ہم کو معلوم کرنے کا، وہ میسیج اور جو ہمارا مقصد ہے، مقصد پیچھے رہ جائے گا. اینڈ دین ایون اس کے باوجود بھی ہم پھر ساری چیزوں سے وہ نہ گرامیٹیکل انالیسس پوری صحیح کر سکتے ہیں. گرامر تو صرف ہیلپ کے لیے ہے، کہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اگر دو اسم ہیں اور ایک فعل کے ساتھ آئے ہیں تو آخر اس میں فاعل کون ہے، مفعول کون ہے. اس اسٹیج پہ سب پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اور سارے لوگ بہت آسانی سے بہت سی چیزیں. لیکن جو کمپلیکیشنس ہیں وہاں تک ہم اس کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں فار دا ٹائم بینگ. یہ اپنی اپنی ریسرچ ہے،
اس وقت ہم کوئی قرآن پر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم کو بیسک آئیڈیا کیا ہے، میسیج کیا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ایک آیت پڑھنے کے بعد اس میں اگر کچھ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں تو وی ہیو ٹو جج آور سیلف ویدر وی ٹو ہیو دا سیم تھنگ. تو مجھے ایسا ملا کہ اب جب اس میں الجھ جائیں گے تو ہم اس کو یہ کریں، لیکن میسیج کے اوپر کوئی توجہ زیادہ نہیں، پھر اصل مقصد ہمارا جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. یس دیر واز سم تھنگ ہو واز سیئنگ سر. جی سر، میں کہہ رہی تھی کہ یہ اصل میں ہم لوگ ڈیپ تو نہیں جا رہے، لیکن ہم نے جو چھٹیوں میں جب کیا بیٹھ کے غور، تو اگر الذین سے کوئی چیز شروع ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے وہ اس میں موصول ہے، اسمیہ جملہ ہے، مبتدا ہے، سب کچھ، لیکن تقریباً ہر آیت میں الذین جو ہے یا وہ ماں کے ساتھ آ رہا ہے، یا وہ من کے ساتھ آ رہا ہے، وہ مفعول کی جگہ آ رہا ہے، یا وہ جار کی جگہ، اس پہ ہم نے کبھی پہلے اتنا پونڈر نہیں کیا تھا. تو ہم بس یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ جو اس میں موصول ہے اس کی، اور وہ آپ نے کل سمجھا دیا الحمدللہ. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں کوئی اتنے زیادہ ایشوز ہیں اس میں. ماشاء اللہ کا شکر ہے. بس یہ اللہ. الذین کا ہی بہت ایشو تھا کہ یہ ہم اس میں الجھے ہوئے تھے کہ صلہ موصول مل کے اس کو کر رہے تھے. اصل میں الذین کا ہی مسئلہ ہے، اسی لیے کہ یہ مبنی ہے، اس کے اعراب بدلتے نہیں ہیں. تو اس صورت میں اس کا فاعل، مفعول، مبتدا، صفت، جار مجرور معلوم کرنا مشکل ہو جا رہا تھا. اسی لیے ہم کل جو ہے تھوڑا سا اس میں چینج لا کے صلہ کو چھوڑ دیے. صلہ آئے گا مگر اس کے الذین اس میننگ لیس، خالی وہ نہیں ہوگا، کوئی ضمیر بھی میننگ لیس ہوگی، ہے نا. جیسے وہ شازیہ کا ایک سوال تھا 96 آیت میں، ہم ہے کس کے لیے؟ ہر جگہ ضمیر کے لیے نون نہیں، ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک گروپ کا یا کسی شخص کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اسی کے لیے مزید اسم انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت. جس 96 کا حوالہ شادیہ نے دیا تھا اس میں ڈاؤٹ ہے، یہ ہم کس کے لیے؟ پورا وہ بنی اسرائیل کے خصوصیات، ان کی نافرمانیاں بتائی جا رہی تھیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کو عمر دی جائے یا تو بھی وہ راہ راست پہ نہیں آئیں گے. ہم جتنے بھی ہیں جس کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، وہ جو پروناؤن ہے، وہ جو ضمیر ہے، اسی کو ریفر کرے گی. ضروری نہیں ہے کہ اب یہ قلوبی ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آخر یہ ضمیر آئی ہے تو کسی کے لیے. اب وہی لوگ ہیں جو فتنے میں مبتلا ہیں. اس کی وجہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. مرض جو ہے یہ نا یقین نہیں ہونے کی ایک صورت ہے، اور ڈاؤٹ رکھنے کی ایک صورت ہے، ایمان کی پختگی نہ ہونے کی ایک صورت مرض ہے. I think it's very clear, so we can do something better than that. جتنا بھی ہم کو آتا ہے وہ اب بہت زیادہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہر وقت ایک فعل فاعل مفعول کو ریپیٹ کرتے جائیں. وہ اپنی تلاوت میں خود ہی سمجھ میں آئے گا. بہت سے لوگوں کو اس اسٹیج پہ اس کلاس کے پہنچ گئے ہوں گے کہ جب تلاوت کر رہے ہیں یوں نہیں بھی آیا تو تھوڑے دن میں آ جائے گا کہ اب وہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ فعل کا تعلق کس سے ہے، وہ فاعل ہے، مفعول ہے. آر یو ان اے پوزیشن سم آف یو وین یو ریڈ قرآن؟ اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت نہیں کرتا ہوگا. ایوری ون آئی تھنک آئی سپوز کچھ نہیں تو کم از کم یہ 2 ہفتے میں 2 دن تو ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو ڈیلی تلاوت نہیں کرتا ہوگا. تو اس میں سمجھ میں کچھ آ رہا ہے آپ کے سمپل گرامر؟ ڈو یو نیڈ ٹو انالائز اٹ سپریٹلی؟ جب وہ آتا ہے تو پھر فعل فاعل مفعول وہاں پر آپ کو نکالنا پڑتا ہے، یا آپ کی ریڈنگ کے دوران میں ہی سمجھ میں آ جاتا ہے؟ ہمارا سر الحمدللہ 80-90% تو آ جاتا ہے، انلیس کوئی نئی چیز آئے، کوئی نیا ورڈ آ جائے تو صرف پرابلم ہوتی ہے. ادروائز تو سر میں جب اب تلاوت کرتی ہوں تو بس اتنا ہی کرتی ہوں جس کی میں خود سے اس کی
ट्रांसलेशन भी कर सकूँ। मैं ये नहीं करती कि आधा सिपारा पढ़ना है या 1, मैं इतना हिस्सा पढ़ती हूँ जिसकी मैं हर चीज़ मेरे की सवाल का खुद जवाब से ट्रांसलेशन कि कर जब सकूँ। फिर एक आध वर्ड में जब फँसे तो वोकैबुलरी अलग चीज़ है, उसको डेवलप करने के तरीके अलग हैं। हम यहाँ पर वोकैबुलरी भी करते हैं, कहाँ से निकला, कैसे निकला, उसको ज़हन में रखें तो वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी। मैं सिर्फ ग्रामर की बात कर रहा हूँ कि आपकी तिलावत के दौरान में अलहदा से किसी वर्ब को लेके उसके साथ इसम है तो कौन सा इसम फाइल है, कौन सा इसम मफूल है, डू यू नीड टू डू इट सेपरेटली, ये मेरा सवाल है, या खुद ही ऑटोमेटिक आपकी समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह। बस खत्म। वैसे मैं यही चाह रहा हूँ कि वहाँ पर हमको ये करने की ज़रूरत नहीं रहती जो हम क्लास में कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। उस वक्त जो है वो जो हम ग्रामर की हेल्प ले रहे हैं, वोकैबुलरी का मसला ऐसा है कि शैतान हमेशा साथ लगा हुआ है। बहुत से अल्फाज हम जानते हैं लेकिन वक्ती तौर पर भुला देते हैं, लेकिन उस वक्त लाहौल पढ़ के आप उस गौर से उस लफ्ज़ को देखिए तो खुद ही कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ और उसके मायने हमारे समझ में आ जाते हैं। उस सूरत में भी बहुत रेयर डिक्शनरी देखने की ज़रूरत पड़ती है। स्टेजेस हैं समझने के। फातिमा, do you need to do the grammar while you are reciting Quran every time? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, ग्रामर ने हमें उलझाया नहीं है सो फार, क्योंकि इस दफ़ा जब हमने कुरान पढ़ा है तो वाक़ई सर जो पहले अंधों की तरह शुरू पढ़े पता नहीं चल रहा क्या है, तो सर खुल गई चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कि क्या हम पढ़े जैसे इन्ना गुज़रता है तो हमारा थोड़ा-सा दिमाग होता है कि भई कोई ख़बर है इसके अंदर, या कोई फ़ेल पढ़ते हैं तो फिर ढूँढते हैं हल्का-सा कि फ़ाइल कहाँ है। सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्प किया सो फार। तो चूँकि हम डिस्कशन में पढ़ रहे थे तो वो छोटे-छोटे डाउट्स हमारे अंदर आ रहे थे, हाँ, तो नहीं सर नहीं, वो वो बहुत भी अच्छा है। हेल्दी है। मेरा सवाल जी, आपसे ये है कि आप कुरान तो पढ़ते हैं ना रोजाना, हफ्ते में एक दिन जी दो सर। दिन, उस वक्त आपको जी अगर सर। कोई फेलियर जुमला या इसमिया जुमला आ रहा है तो ऐसी सूरत में अलहदा बैठ के ये मुब्तदा है या ये खबर है, ये फेलियर जुमला है, ये फेल है, ये फाइल है, ये मफूल है, ऐसा करने की ज़रूरत है या आयत पढ़ते वक्त ही वो चीज़ समझ में आ जाती है? ये मैं सवाल कर रहा हूँ। जी सर, समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। राशिदा खबर? अस्सलाम वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह बस समझ आ बुक रही प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह। साजिदा दानिश? इंशा अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आती है पढ़ते-पढ़ते के दौरान ही। बहुत सम टाइम कभी डीप में वो जाके तो किसको बहुत भी कम आयात हैं कि जिसमें हमें गौर से किसी को देखना भी पड़ता है और होता उसको है ढूँढ रोजाना। के बीच में इसका लिंक कहाँ पे। वो जी सर। पॉन्डर तो हर वक्त हर एक को करना पड़ता है, चाहे कोई कितना कुरान पढ़ा हुआ क्यों ना हो, उसको तो वहाँ पर जब तक पॉन्डर नहीं करता। लेकिन आम तौर पे बहुत सी बातें खुद ही तिलावत में समझ में आ जाती हैं, वहाँ पर हमको आ पॉन्डर जाती करनी, बस वही कह रहा हूँ। वरना बाज़ जगह तो अच्छे अच्छों को भी उसमें बगैर पॉन्डर करे के कोई चीज़ समझ में नहीं आती। शाजिया रफ़ी लास्ट वन, हुसैनिया एशियाई कौर रही। अल्हम्दुलिल्लाह सर समझ आती है। और सर वो जो 96 आयत थी उसमें हम तो उनके लिए है जो पीछे बनी इसराइल है, उसमें कंफ्यूजन ये था कि फिर आगे आ रहा है वमिन लजीना अशरकू। तो सर वो ये था कि वो हम अगर वही हैं जो शिरक वाले हैं, लाइक जो अहले किताब पीछे नसरानी और वो, तो फिर उनमें से फिर आ रहा है कि उनमें से जिन्होंने शिरक किया है। सर वो असल में ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। कल हम बहुत ज़्यादा एक आयत के थ्रू जो है रब्त और हरफ अत्फ, आप अत्फ अगर लेते हैं तो फिर वो सही वहाँ पर नहीं जुड़ेगा। एक तो उन यहूदियों का हाल था, और फिर वह जो है फिर वह हरफ अत्फ नहीं है बल्कि वो रब्त है, और यही हाल मुशरिकों का भी रहा था। अहले किताब का तो ये हाल है। अहले किताब होने के बावजूद भी वो वही चाल चल रहे हैं
جو مشرکین تھے، وہ من الذین اشرکوا میں، اور یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا. اس میں بہرحال جتنے بھی یہ یہاں پر جو پروناؤن آئیں گے آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گے. حسینی یہ عائشہ سر جزاک اللہ سر، آپ سمجھ میں آئے، اگر ربط کریں گے تو پھر آ جائے گا، مطلب جزاک اللہ سر. حسینی عائشہ از دا لاسٹ ون آف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا تو کیا ہوا؟ سر میرا تو پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں 0 سے سٹارٹ کی تھی، اور جب شروع میں ایک ایک ورڈ کو لکھ کر یہ کلر کوڈنگ سے پہلے سیکھتی تھی میں کہ اسم، صرف اور نحو کے الگ الگ جو ہے اسم، فعل، فاعل اور وہ. لیکن اب الحمدللہ جو سپیڈ سے ہم فلوئنسی بڑھتی جا رہی ہے ہماری ووکیبلری کے علاوہ جو گرامیٹیکل پوزیشنز ہیں، اس میں کیا ہے کہ اب لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مینٹلی ایک نوٹ بن جاتا ہے دماغ میں جب پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں کہ Very well. یہ ہوگا، یہ ہے. اگر کچھ ڈاؤٹ آیا تو پہلے دماغ یہاں جاتا ہے کہ ہم اس کو صرفی تحلیل میں اس کا کیا پوزیشن ہوگا. اس کے بعد اگر کچھ سمجھ نہیں آئے تو نحوی، اس پہ کیونکہ نحوی تھوڑا سا ایڈوانس لیول ہے، سینٹینس لیول ہے، اس کے لیے ریفر کرنا پڑتا ہے، لیکن آٹومیٹیکلی دماغ جاتا ہے صرف کی طرف کہ پہلے یہ بیسک کیا ہے، مطلب ABCD سے جیسے سٹارٹ کرتے ہیں ہم، Very good. تو ایک مینٹلی نوٹ بن جاتا ہے یہ. ماشاء اللہ. الحمدللہ 70 to 80% الحمدللہ سر کافی امپروومنٹ ہے پہلے سے. ویری گڈ، ویری گڈ. چلیے وہی ہم چاہتے ہیں. نو ہم یہ رمضان سے پہلے کون سی آیت تک کر دیا بتائے تھے تم؟ ہمارا نہیں ہے، چلے گی وہی ہے. which ayat we did before رمضان؟ سر ہمیرا تھوڑا امی کی طبیعت تھوڑی اوپر نیچے ہو رہی ہے تو وہ تھوڑا ادھر ادھر ہے، کبھی اس کو فون کرتا ہے، کبھی اچھا ان کو تم پوچھ. بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی بھی بتائے. سر میں نہیں تھی، لیکن 57 57 کی تھی، آپ 57 ہو چکی تھی، 58 سے کرنا ہے. 58 سیکنڈ. لیکن ہم بہت کوئک اس کا ریویژن کریں گے، بہت زیادہ اس کو کر لیے ہیں، پھر اسی میں پھنسے ہوئے رہنے سے اور بہت جلد انشاءاللہ سورہ حج بھی ختم ہو جائے گا. Now let's move to 54. ٹھیک ہے، سر 54 کر لی تھی، کر لیے تھے. 54 ہو گئی تھی سر، 55 کرنی ہے. 55. چلیے جی سر. اب یہاں پر اب بہت آسانی سے جتنا کر سکتے ہیں کریے. who will take a start؟ یہاں سے کوئی وہ پرسن والوں میں سے راشدہ خاور. چلیے جلدی جہاں تک کر سکتے ہیں کریے، جیسا بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا. جی سر. ولا يزال الذين كفروا في مريات منه حتى تأتيهم الساعة فی کے بعد بغتة أو يأتيهم عذاب. راشدہ، فی کے بعد آپ جی نے سر. کیا پڑھا؟ فی مریات، ہاں یہ میری آتی. پہلے کیا پڑھے تھے؟ شاید میں نے زبر پڑھ لیا سر، مریاتن پڑھے تھے. ہاں مریاتن پڑھ لیا. تو فی یہاں تک مریاتن، یہ پورا نہیں بلکہ آپ کہاں تک ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں؟ یہ مریاتن تک، پہلے مریاتن تک سلیش لگا دیں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ منہو کو بھی لا لیں گے. منہو کو بھی لیں اس سے، ٹھیک ہے. چلیے کیا سمجھے آپ جلدی؟ واؤ، واؤ جو ہے کنیکشن، مطلب آپ کو ویسے ترجمہ بتاؤں؟ جو بتانا چاہتے ہیں بتائیے، ترجمہ یا پھر جتنی گرامر آپ جانتے ہیں، بٹ اٹ شوڈ بی ویری کوئک انشاءاللہ. سر سے واؤ کنیکشن ہے، لا حرف نہیں ہے، نفی میں ہے. یزالو جو ہے فعل اور اس میں فاعل ہے، الذین اس کا فاعل بن رہا ہے، اور الذین اس سے میں موصول بھی اگر اسے کریں گے تو کفرو اس کا صلہ بن جائے گا، اس میں فعل اور فاعل ہے. فی جو ہے وہ اپنا عامل ہے جو مریاتن کو جو ہے مجرور کر رہا ہے. منہو جو ہے، پھر من جو ہے وہ اپنا، اس کو بھی سر عامل ہی کہیں گے من کو، یا جار کہیں گے؟ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا منہو عامل ہے، جار، جار مجرور ہے. ہو کی ضمیر، امپورٹنٹ بات، جار مجرور. ہو کی ضمیر
کس طرف جا رہی ہے؟ جو مطلب ان کے دلوں میں ہے، مطلب کفر، مطلب جنہوں نے کفر کیا وہ شک آ جاتا ہے، مریاتن کی طرف جا رہا ہے نہیں، شک میں۔ اور کوئی فاطمہ یہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے، ضمائر ہیں تو وہ کیا ہے؟ ہو کی ضمیر فاطمہ میں بھی سمجھ رہی ہوں کہ ہو کی ضمیر شک پہ جا رہی ہے کہ نہیں ہٹیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس شخص سے جس میں وہ ہیں۔ شازیہ سر اس کا اس کی طرف سے یعنی منہو اللہ کی طرف سے اللہ اس میں شک میں رہیں گے سے وہ زیادہ منہو۔ اگر یقین ایمان نہیں ہے تو شک جو ہے وہ اللہ سے زیادہ اللہ کے کلام پہ ہے نا، کتاب پہ ہے، آیات پہ ہے، تو ان کا شک دور نہیں ہوگا کہ ان کا الذین یہ وہ اس کا فعل ہوگا۔ بہت اچھا انہوں نے کیا۔ اب اس کو آپ اتنے ٹکڑے کو سمجھے کیسے راشدہ خبر کنٹینیو اٹ، یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہاں کوئی وہ نہیں ہے کہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے۔ یہ تمام باتیں پچھلی آیتوں میں بتا دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات یقین سے فرما رہے ہیں جو ان کے علم میں ہے۔ کیا سمجھے آپ اتنے ٹکڑے میں؟ کنٹینیو اٹ۔ جن کے دل میں شک ہوگا تو وہ مطلب جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اسی شک میں مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ قیامت نہیں آ جائے گی اور ان کو پھر وہ عذاب ابھی وہاں سب عظیم ملے گا۔ ایسا نہیں ہوتا راشدہ خوان، یہاں سے یہاں تک جو پڑھے ہیں صرف اتنے کی بات کرو۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، بس اتنا بات۔ اب اس کے بعد آگے ہم کریں گے ابھی۔ سر وہ لوگ اسی شک میں پڑے رہیں گے، مطلب کہ اس وقت تک جنہوں نے کفر کیا ہے نہیں، اسی شخص میں اسی پڑے شک رہیں میں گے، رہیں کہیں گے، اسی شک میں پڑے رہیں گے کہیں؟ نہیں مٹے گا، ہاں، نہیں چھوڑیں نہیں گے مٹے گا ان اس کا وہ شک کو، مطلب منہو اس سے، یعنی وہ جو کتاب سے، اللہ پہ ایمان لانے پہ، اللہ کے رسول کو ماننے سے جو چیزیں شک میں مبتلا ہیں، شیطان کے وسوسے میں یا فتنے میں گرفتار ہیں، اس سے وہ لوگ نہیں ہٹیں گے۔ کون؟ وہ الذین کفروا، یہ پھر اس کا فاعل ہو کے وہ ختم نہیں کریں گے، نہیں ہٹیں گے اپنے شک سے، منہو اس سے، منے اس کتاب سے، یا پھر خو کی ضمیر اللہ کی طرف بھی یا کتاب کی طرف یا رسالت کی طرف کہیں بھی جا سکتی ہے، جس چیز میں بھی ان کو شک ہے، لیکن شک کی طرف نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے، تب یہ یہاں تک صرف ہم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈسیشن ہے، یہ اللہ سبحانہ و جی تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ، یہ دیکھیے ایک عام بات ہے ہمارے لیے، ایک میسیج یہ ہے کہ جب عیش آرام میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو بہت کم پرسنٹیج ایسا ہوتا ہے لوگوں کا کہ اس وقت کو اللہ کو یاد رکھنا بڑی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بہت ایسے بھی لوگ ہیں کہ اس وقت کو پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کی زبان سے نکلتا ہے، لیکن بہت عام طور پہ جو شیطان کے نرغے میں آ جاتے ہیں وہ عیش کی حالت میں، بے فکری کی حالت میں، صحت کی حالت میں اللہ کو اتنا یاد نہیں کرتے۔ جب کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس وقت اللہ کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک شیطان کی چال کا نتیجہ ہے۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فیصلہ سنا رہے ہیں کہ وہ کافروں کا شک اس وقت تک دور نہیں ہوگا جب تک کہ یہ واقع نہیں ہو جائے گا جو اب آگے کے ٹکڑے میں آنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و جی تعالیٰ سر، لوگوں کو بیماری دے کے آزماتے ہیں کہ وہ لوٹتے ہیں یا نہیں۔
پریشانی دیکھ کے آزماتے ہیں کہ وہ لوٹتے ہیں یا نہیں اللہ کی طرف. اللہ کو ایک موقع ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا، آزمائشوں کا، کہ وہ اس سے پہلے راحت میں اللہ کو. وہی ہزاروں بار وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر سنایا تھا کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، تیش میں بھی، مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. تو یہ کس وقت تک وہ لوگ اپنے شک میں پڑے رہیں گے؟ یہ چیز جب ہو جائے گی تو اس وقت ان کا شک دور ہوگا. اب وہ بیماری ہے خود سے دور نہیں کر سکتے، وہ پریشانی ہو خود سے دور نہیں کر سکتے، وہ کوئی مالی مشکلات ہیں وہ خود سے دور نہیں کر سکتے. اس وقت اللہ کے سامنے گر گڑائیں گے، اللہ کو مانیں گے اور اللہ کی طرف رجوع ہوں گے. یہ حتیٰ کا لفظ آیا یہاں پر اسی لیے. چلیے نیکسٹ حسینی عائشہ، کنٹینیو فرام ہیئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی تأتیہم الساعۃ. اب یہ دیکھیے ہم کو جو یہاں تک دیکھنے نہیں والی ہے. چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہے. تاتیہم، تا سے کیوں شروع ہوا؟ یہ ہم کو دیکھنا. پریفکس جب مضارع کے بدلتے ہیں تو اس کی وجہ یاتیہم، تاتیہم، یا یہاں پر یاتیہم آیا تو اگرچہ کہ ہم مبتدی نہیں ہیں لیکن ایک بار اس کا ریویژن ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگ جو تھوڑے نئے بھی ہیں ان کے بھی لیے کلیئر ہو جائے. کہیں تاتیہم آیا، اگر اتنی گرامر نہیں آتی تو پھر ہمارے کو مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں. یہ ضروری پارٹ ہے گرامر کا. اب یہاں تاتیہم آیا، یہاں پر یاتیہم آیا. واٹ از دا ڈفرنس؟ صرف اتنا سمجھا دو عائشہ مجھے. وائی از اٹ تاتیہم ہیئر اینڈ وائی از اٹ یاتیہم؟ بولو. سر تأتیہم وہ مؤنث ہے، اس کا جینڈر ہے الساعۃ جو اس کا فاعل ہے. ویری گڈ. تو بس اتنا الساعہ اگر سمجھ فیمینن میں ہونے کی وجہ سے تأتیہم ہے. ویری گڈ. یہ جو مضارع کے پریفکس ہیں اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو دین یو ہیو سالوڈ 90% آف یور پرابلم، ہے نا. ورنہ یہ کنفیوژن رہتا ہے. جس کو بالکل گرامر نہیں آتی وہ لوگ پڑھیں گے تو ان کو یہی کنفیوژن رہتا ہے. یہاں تاتیہم آیا، یہاں یاتیہم آیا، صرف بالکل ایک ہی قسم کی چیز ہے لیکن یہ تا سے شروع ہو رہا ہے، یہاں یا سے شروع ہو رہا ہے. اب یہ آپ کو معلوم ہو گیا چونکہ فاعل مؤنث ہے وہ گھڑی آ جائے. اب دوسری بات ہم کو یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ ساعت کے معنی کیا ہے. واٹ از دس ساعت؟ ساعت کے معنی کیا ہے؟ بولو. وہ گھڑی، وہ ہاں، گھنٹہ یا وہ گھڑی اس وقت. کم ساعت گھڑی کے لیے کیا وقت ہے؟ یہاں پر آ رہا وہ عذاب کی گھڑی. کیا بولے؟ عذاب کا وقت یا جس وقت ان کے اوپر عذاب آئے گا وہ گھڑی. نہیں سر میری آواز شاید بریک ہو رہی ہے. نہیں کوئی زیادہ بریک نہیں ہو رہی ہے، سب صحیح ہے، اس کی فکر مت کرو. لیکن یہاں پر دیکھیے اب تھوڑا سا اور عذاب کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. یاتیہم العذاب بعد میں ذکر آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے تاتیہم الساعۃ. اب ساعت کے معنی وقت کے بھی ہیں، وہ گھڑی یا وہ ٹائم. اب ساعت کو جو مفسرین لیتے ہیں، ایک سب سے پہلا ساعت تو یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے جو موت کا وقت ہوتا ہے، ایک وہ وقت ہوتا ہے جو قیامت کا وقت ہوتا ہے نا. اب جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ شک کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس وقت جب فرشتے اللہ کے روح قبض کرنے آتے ہیں تو جب ہی سمجھ میں آتا اب یہاں شک کا کوئی سوال نہیں ہے. دوسری دنیا میں آنکھیں کھلنے کے قریب رہتی ہیں، جب فرشتوں کو دیکھ لیا تو وہ توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، وہ وقت ختم ہو گیا. اب ساعت کے معنی جو بھی ہیں مفسرین نے، کسی نے قیامت لیا ہے، قیامت تو دور کی بات ہے لیکن اس سے پہلے ہی جیسے ہی موت آئی ہم دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اور اس وقت یہ شک و شبہ وہاں نہیں رہتا. اب وہاں اللہ ہے نہیں ہے، اللہ کے رسول صحیح تھے یا نہیں تھے، استغفر اللہ رسول اللہ، اللہ کی کتاب میں جو میسیج تھا وہ صحیح تھا نہیں تھا، یہ سارے شک یہیں زندگی میں ہیں. تو یہ اس وقت
تک نہیں کم ہوگا ان کا شک حتیٰ یاتیہم الساعۃ. تو یہ موت ہے یا پھر قیامت ہے. اب وہ قیامت تو آئے گی، اس کو وہ کتنے دن کے بعد آئے گی مرنے کے، یا قیامت میں مریں گے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن دا فرسٹ اسٹیج آف قیامت از دا ڈیتھ، موت ہے وہ. تو ساعت از ریفرنگ ٹو موت. جب ان کو موت آ جائے گی، اسی طرح سے فرعون بھی جب ڈوبنے لگا، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، اس وقت ایمان لانا چاہا کہ اللہ ہز گاڈ از گاڈ اس وقت کا، لیکن وہ ایمان قابل قبول نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب یہ آ گیا تاتیہ. اب یہ بغتتاً جو ایک لفظ ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ ایشا حال ہے سر، یہ ویری گڈ. یہ اچانک حال سے ہے، یہ حال. یہ ایک حال ہے. یہ اب یہ حتیٰ کے بھی بڑے اس کے اندر ضروری ہے. اب یہ ایک ٹائم فریز ہے نا، یہ ٹائم فریز ہے، نہیں وہ وقت جب تک برابر اس میں رہیں گے. لیکن اللہ اگر چاہیں، اگر وہ دھیان دیں، اگر وہ پلٹنا چاہیں تو اللہ اس کے لیے بھی راستے بنا دیتے. لیکن اگر وہی شک میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے یہ بات واضح بتا دی کہ عام طور پہ اگر وہ شک سے نکلنا نہیں چاہتے تو اس وقت تک شک میں رہیں گے جب تک کہ موت نہ آ جائے، وہ ساعت نہ پہنچ جائے، ہے نا، ان کے پاس وہ چیز نہ پہنچ جائے. اور یہ بغتتاً اچانک، موت بول کے نہیں آتی. موت بول کے نہیں آتی کہ کب آنے والی ہے، کسی کو نہیں معلوم. کسی بھی لمحے، کسی بھی گھڑی کسی کو بھی آ سکتی ہے. جب اچانک پہنچ جائے گی. اب موت کے بعد بھی یہ میریتن باقی رہے گا؟ نہیں سر، نہیں رہے گا. تو یہ اس کے موت بعد کے بعد واضح ہو جائے گا، ہر بات کلیئر ہو جائے گی. اب اس کے بعد یہ آؤ آیا ہے. یہ آؤ کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے سر. ویری گڈ. یہ بھی حرف تأتیہم خالی واہ الساعۃ. نہیں ہے. ہاں، یہ او بھی جی حرف ہے. یعنی یعنی یا اور بھی آتا ہے واہ کے ساتھ، یا او بھی آتا ہے. یا پھر یا تو موت کا وقت آ جائے. موت سے پہلے ایک اور کیفیت ہوتی ہے، وہ یا تو بیماری ہوتی ہے، یا پھر ٹورناڈو ہوتا ہے، یا کوئی سیلاب ہوتا ہے، یا پھر کوئی آسمانی آزمائش ہوتی ہے، مالی آزمائش ہوتی ہے، بیماری کی آزمائش ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. تو یہ اس وقت بھی اللہ یاد آتا ہے. کشتی میں اگر طوفان میں گر گئی تو اس وقت سوائے اللہ کے اور کسی کو یاد نہیں کرتے. قرآن میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں. ہاں، ان کا شک تب دور ہوگا جب یا تو موت کا وقت آ جائے، او یہ پھر عطف ہے، وہ تاتیہم کے اوپر یاتیہم عطف ہے، یا پہنچ جائے. پھر اس کا فائل کیا ہے؟ عذاب. عذاب. عذاب یوم یہ عذاب کی کئی عذاب. شکلیں ہیں. عذاب کبھی بہت سخت بھی ہوتا ہے، ایسا سخت کہ پوری زمین کو اٹھا کے اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیے تھے فرشتے. وہ کون سی قوم تھی؟ قومیں بولو عائشہ. قوم سمود. سمود. سمود میں سب اپ لوط. سائڈ ڈاؤن نہیں کرے. سر قوم لوط. قوم لوط سر. یس. چلیے. تو اب یہ عذاب کی کئی شکلیں. کبھی چھوٹے عذاب سے بھی آزماتے ہیں، بیماری بھی عذاب ہے، بہت سی چیزیں عذاب کی شکلیں ہیں. کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے، ہم کو یہ نہیں معلوم کہ وہ عذاب کے طور پہ ہے یا پھر ہمارے لیے آزمائش ہے. بہر وہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت کوئی شک باقی نہیں رہتا. لیکن یہاں پر ایک وہ خاص دن جس دن عذاب آئے گا، قوموں پہ عذاب آیا ہے، انڈیویجولس پہ آتا ہے، فیملیز پہ آتا ہے. یہ یومن عقیم کا کیا ہے؟ عقیم کیا ہوتا ہے؟ یہ صفت ہے یوم کی، صفت ایک ہے. طرح سے بیرن، مطلب اس کے معنی کیا ہے عقیم کے؟ بیرن
बैरन, डिजर्टेड, बैरन, खाली रहना। यानी जिस दिन यूजलेस दिन या फिर यूजलेस, जैसे वो हजरत बीबी सारा ने फरिश्तों को जवाब दिया था कि वो बिल्कुल अकीम यानी वो बैरन हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसे, बेबरकत। हाँ नॉट फ्रूटफुल, नॉट नॉट फ्रूटफुल के मतलब जिस दिन कोई उनकी तदबीर काम नहीं चूं के आएगी, इसलिए उसको यौम अकीम बोला गया। अकीम के सर एक मतलब चीज है होती है जिसमें बरकत होती है, एक जिसमें चीज होती है जिसमें बरकत नहीं होती, तो जिस खत्म चीज है, में बरकत फिर होती है वो अकीम है। तब ये बिल्कुल यौम अकीम। और फिर अकीम आमतौर पे ऐसे दिन को भी कहता है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिसकी रात ना हो, दिन ही आखिरी होता है। तो यौम अकीम वो एक अजाब का, शदीद अजाब का दिन। लेकिन अजाब ऐसा नहीं, हमेशा बहुत शिद्दत से नहीं आता, ये कभी लाइट भी आता है, कभी मीडियम भी आता है, कभी हेवी भी आता है ना, कभी आजमाइश के लिए भी आता है, कभी सज़ा के लिए भी आता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे, उस मकसद यही होता है कि दे शुड, उनके बंदे उनकी तरफ लौटे, उससे सबक हासिल करें। अब बहुत से बंदे ऐसे भी होते हैं, उससे बजाय अल्लाह की तरफ पलटने के इधर उधर जाके अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं। तो वो वैसे बंदों का तो खैर फिर अल्लाह ही मालिक है। बहरहाल ये यहाँ पर एक बस दो ही टुकड़े हैं कि एक अल्लाह सुब्हानहू तआला का ऐलान है, उनके इल्म में है ये बात कि वो जो कुफ्र करते हैं और शक में पड़े हुए हैं, वो अपने कुफ्र को नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे तो सिर्फ दो ही मौके हैं। एक तो ये कि या तो उनके ऊपर मौत आ जाए, क़यामत जो है वो मौत क़यामत की पहली सीढ़ी है, अचानक मौत आ जाए, उस वक्त उनका शक दूर होगा। या फिर यातियहुम अज़ाब, ये अजाब किसी भी सूरत में, छोटा अजाब, बड़ा अजाब, बीमारी की शक्ल में अजाब, परेशानियों की शक्ल में अजाब, अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना, अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना। ठीक है, यौम नक़ीम, किसी कोई दिन खराब नहीं होता। अजाब जब आएगा, सज़ा जब मिलेगी, तो उसके लिए यौम नक़ीम, कि वो बुरे दिन, जिस दिन उन पे अजाब है। वरना कोई दिन बुरा नहीं होता, हर दिन अच्छा दिन होता है ना। ये भी ऐसे अकीदे होते हैं लोगों के पास, वेंसडे इज नॉट ए गुड डे, या फिर फला दिन है वो अच्छा नहीं होता, मनहूस होता, वो फला महीने की फला तारीख मनहूस होती है। नथिंग इज देयर। यहाँ यौम नक़ीम, जब उन पे जिस दिन मुसीबत आएगी, वो यौम नक़ीम होगा, वो बहुत ही बुरा दिन होगा उनके। उस दिन क्या हो जाएगा, ये चीज खत्म हो जाएगी। क्या चीज है वो, बोलो ऐसा। हक सर, अल्लाह ताला का जो कलाम है वो, नहीं अल्लाह का जो या मैं राउंड भी मिनहू, करा, हूँ देखो की जहाँ जमीन जा रही है। जी सर। भैया राउंड भी करा ना, क्या चीज खत्म हो जाएगी, आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा है? दिन उनका शक खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा बस, उसके बाद शक खत्म हो जाएगा कि अब ये चीज से खुद बाहर नहीं निकल सकते, तो इसका यकीनन इसको इससे दूर करने वाली जात अल्लाह सुब्हानहू तआला। इससे मैसेज, हमारा मेन मकसद ये है कि अगर हम तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं, लेकिन फिर भी मोमिनों में भी कई लोग शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे परेशानी के वक्त में बजाय सिर्फ अल्लाह से मदद मांगने के किसी और तरफ भी रुजू हो जाते हैं, है ना, किसी पे भरोसा कर लेते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हो सकता है, परेशानी दूर हो सकती है। तो वो सिर्फ उस लिए होता है कि वो शक में शैतान उनको इधर उधर भटकाता फिरता है। लेकिन जब ये चीज़ आएगी, तो आम तौर पे इंसान अल्लाह की तरफ रुजू होता है, रुजू होना भी चाहिए, ऐसी ही शक्ल में उनके ऊपर से। और फिर एक नबी थे जिनकी उम्मत अजाब की तैयारियां हो जाने के बाद भी
بعد بھی عذاب کو لوٹایا گیا، ان پہ ڈالا نہیں گیا، بلکہ ان کو عذاب سے بچا لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کون سے نبی کی امت تھی وہ؟ عذاب کے پورے آثار نمودار ہو گئے تھے، عذاب کی تیاری بھی ہو گئی۔ حضرت یونس السلام یس ایسے ریفرنسز یاد رکھنا کہ وہ صرف اللہ پہ ایمان لائے تو ورنہ کسی بھی وہ جتنی قوموں پہ عذاب آیا، عذاب آنے کا لوٹایا نہیں گیا۔ اگر وہ بھی اس وقت پلٹ جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کو لوٹا دیتے تھے، لیکن ایک نبی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کو سزا ملی اپنی امت کو چھوڑ کے جانے کی، لیکن امت پہ جو عذاب آنے والا تھا وہ روک دیا گیا، وہ لوٹا دیا گیا، اس لیے کہ ان کی امت عذاب کے آثار دیکھ کے اپنے جانور، اہل و عیال، بچے، بیوی سارے کے سارے میدان میں جمع ہو کے گر گرا کے اللہ سے دعا کی، اللہ پہ ایمان لائے اور پھر اپنے شک کو دور کیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی وقت میں دعاؤں سے عذاب کو، تکالیف کو دور بھی کر دیتے، لیکن پورا یقین اور ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے۔ دیٹ از دا میسج فار اس۔ آج بھی کوئی بھی کسی بھی تکلیف میں ہو، کوئی بیماری میں ہو، کوئی مالی پریشانیوں میں ہو، کوئی اور پریشانی ہو، تو رجوع صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے، دعائیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے کہ اس تکلیف سے نجات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور کوئی صرف دعائیں ہی کام آتی ہیں۔ اور پھر اپنا محاسبہ کر کے اگر ہم میں کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے اللہ ہم کو آزما رہے ہیں یا پھر اس عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اگر دور کر لیں گے تو جیسے یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ہٹا لیا گیا تھا، یہ تکالیف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہٹا لیتا ہے۔ دیٹ از our main purpose of doing this job جو ہم کر رہے ہیں قرآن کو۔ We are not doing anything to learn grammar، لیکن گرامر سے سمجھنے میں مدد لے رہے ہیں۔ اب اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، بالکل آئی تھنک اٹس ویری کلیئر، اور کہ پہلے 3 لوگوں کا ذکر پچھلی آیتوں میں آیا، لیکن اپنے میڈیت سے ہٹیں گے نہیں، اور اگر لوٹیں گے تو 2 ہی شکلیں ہیں، اب مرنے کے بعد لوٹے تو کیا، نہیں لوٹے تو کیا۔ ہاں، عذاب کے آثار دیکھ کے، عذاب کے کو پہچان کے اس وقت لوٹتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد ہمیشہ کرتے ہیں۔ Is this ayat very clear or is there anything quick؟ سر آپ حتیٰ ٹائم فیز بتائے تھے، یہ حرف جر نہیں ہے، ظرف کہیں گے اس کو، ہاں، جو آپ حتیٰ کا بتائے تھے۔ یہ ظرف زماں، ظرف زماں ہے۔ زماں سر آپ نے ایک حرف جار کی لسٹ دی تھی، اس میں یہ حتیٰ بھی ہے، حرف جار میں آتا ہے۔ جار بھی آ سکتا ہے لیکن ہے تو حرف زماں، ویسا نہیں ہے جیسے لی فی۔ جی چلیے ٹھیک، لیٹس موو ٹو 56، جب یہ سے 57 تک کر لیے تو پھر ہم نئے اس میں چلے جائیں گے۔ اب وہ حسینیہ عائشہ ہو گئے اور یہ راشد و خبر ہو گئے، ساجدہ دانش۔ جلدی جلدی کرنا ہے اس کو، اسٹل ٹائم از دیر، وی وانٹ ٹو وہاں تک پہنچنا ہے ہم کو جو ہم پچھلی بار کر رہے تھے۔ ریویژن بہت ہو گیا، میں بھی بور ہو رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الملک یومئذ للہ، یہاں تک ہوگا، اور الملک یہاں پر سر ہم مبتدا لیں گے اور یومئذ للہ اس کی خبر ہوگی۔ اور یومئذ کا اگر ہم کریں تو یہ یوما اور اذن از، سر کوسچن بھی پوچھ سکتی ہوں یہ بھی کہ یہ یوما اذن جب بادشاہت ہوگی، جس دن، للہ اللہ کی، تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا اور الملک اس کا مبتدا، یومئذ للہ اس کی خبر بنے گی۔ یحکم بینہم، ابھی آگے نہیں تو کیا یہاں پہ یہ فعلیہ جملہ شروع ہو جائے گا۔ بولتے ہی اب یہاں تک جی آپ سر، سمجھے کیا سر اس دن کی بات ہو کون رہی سا ہے جب دن ہے، یہ کون سا دن ہے یہ جی معلوم سر، ہونا نا، آج کا دن ہے۔ یہ لاسٹ جس کے دن پہ جو پچھلی آیت میں جس کا ریفرنس دیا گیا ہے، یا
تأتیہم عذاب یوم عقیم، اس خاص دن کی بات ہو رہی ہے، یہ دیکھیے پھر یہاں پر ایک تھوڑا سا قیامت کے دن کی یا جزا فیصلے۔ یہ 2 دنوں میں تھوڑا سا سجدہ، یہاں 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یہ موت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اچانک موت آ جائے، اور یاتیہم عذاب، یہ خاتمے کا وقت نہیں ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ڈراوے کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا پھر مستقلاً ہوتا ہے، اس کے بعد پھر موت آ سکتی ہے، لیکن یہ ایک ڈراوے کے لیے بھی عذاب ہوتا ہے یا پھر کس کے لیے، آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے فوری بعد جو ہے یوم اذن آیا، اب یہ یوم اذن عذاب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ دن جو موت کا دن ہے یا قیامت کا دن ہے، اسی دن کے لیے۔ عذاب کا دن تو وہ ٹل بھی سکتا ہے، عذاب ٹل بھی سکتا ہے، بیماری ہے، شفا بھی ہو سکتی ہے، پریشانی ہے وہ دور بھی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اللہ کی طرف بندہ رجوع ہو۔ لیکن یہ خاص طور سے الملک، مالک یوم الدین کیوں کہتے ہیں؟ آج اسی دن کے مالک ہیں یا آج کے بھی مالک ہیں؟ ہر دن کے مالک ہیں ہمارے مالک، صرف دنیا میں بھی ہیں یا صرف آخرت میں رہیں گے، یا حشر کے دن کے مالک ہیں؟ الملک، اب یہ ملک کیا ہے؟ اور اتنا ٹکڑا ہم کو سمجھنا ہے، گرامر سے زیادہ اس میں کیا میسیج ہے ہمارے لیے، کیا اسی دن، اس دن جی سر، ملکیت، اس دن حکمرانی، اس دن پورا کنٹرول کس کا رہے گا؟ اللہ سبحانہ۔ پھر سوال یہ ہے کہ آج اللہ کا کنٹرول نہیں ہے؟ آج، ٹوڈے، آج ہم زندہ ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، از ناٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از مالک آف دس ڈے؟ بولو ساجدہ، جی سر، جی سر، اللہ مالک تعالیٰ ہے؟ ہر دن کے مالک، سر آج کے بھی ہیں۔ ہاں، پھر خاص طور سے اس دن کے مالک کیوں کہا؟ مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں کیوں کہا؟ آج جو ہم مالک، کہ سر اس دن فیصلہ ہو، نہیں ایسا نہیں، آج جو ہم مالک ہیں، ہمارے پاس چوائس ہے، ہمارے پاس چوائس ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس پہ چلو، یا شیطان جو چاہتا ہے اس پہ چلو، ہمارے پاس چوائس ہے، اللہ نے چوائس دے کے چھوڑ دیا، لیکن یہ چوائس سوائے جن و انس کے اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا، چاند کو نہیں دیا، سورج کو نہیں دیا، جانوروں کو نہیں دیا، ہے نا، فرشتوں کو نہیں دیا، ملائکہ کو نہیں دیا، وہ سب حکم کے تابع ہیں، لیکن اس دن ہمارا یہ چوائس ختم ہو جائے گا، جب جیسے ہی ہماری آنکھ اس دنیا میں بند ہو جائے گی، چوائس ختم، اب اس کے بعد اب نہ ہم بول سکتے ہیں، نہ ہمارا کوئی فیصلہ ہے، نہ ہم جیسے چاہے عمل کر سکتے ہیں، اب پوری قدرت، پوری ملکیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اسی لیے وہ قیامت کا دن، موت کے بعد جو حالات ہوں گے، وہاں پر ہماری کوئی کوشش نہیں ہوگی، ہم بچ نہیں سکتے، جو اللہ کا فیصلہ ہے اب بچ سکتے ہیں، دیٹ از دا ڈفرنس، ایز لانگ ایز وی آر الائیو، اللہ کی ملکیت ہم ضرور ہیں، لیکن ہم کو چوائس دیا ہے، اپنے نفس کے لحاظ سے 2 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ سلیکٹ کرنے کا ہم کو موقع دیا ہے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب یہ روح اور بدن کا رشتہ ختم ہو جائے گا، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گا، وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گی، وہاں کوئی کوشش نہیں چلے گی، وہاں کوئی چیز عذاب سے بچنے کی یا پھر انعام حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش اس وقت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ قیامت کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، موت کے بعد کا دن ہے، اس کے بعد یہ زندگی جیسے ہی ختم ہوئی، یہ روح اور جسم کا تعلق جیسے ہی اس دنیا سے دنیا میں ختم ہوا، تو پھر اس کے بعد ملکیت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، حکم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چلے گا، and the humans and the jinn will have no choice at that time، یعنی وہاں کوشش کر کے ادھر ادھر سے پھدک کے
عذاب سے بچ جائیں گے. نو، یہ ایک میسیج ہے. یہ سارا جو ہے یہ جب تک سانس چلتی ہے اس وقت تک یہ چوائس باقی ہے. ارے بس سمجھ میں اتنا ٹکڑے کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں. الملک یومئذ، اس دن مکمل بادشاہی، مکمل اقتدار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوئی. لیکن آج ہم کئی چیزوں کے مالک ہیں، کئی چیزوں کو اپنی ملکیت بتاتے ہیں اور کئی کام اپنے چوائس سے کرتے ہیں. دس از اونلی ایز لانگ ایز وی آر الائیو. اتنا ٹکڑا سمجھ میں آ گیا ساجدہ؟ جی سر، الحمدللہ سر. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موت کے امیڈیٹ بعد کا سے لے کے بس بس قیامت کے بس دن تک کا جو ہے ایک قسم کا صبح آ گیا، وہ قیامت کا دن بھی آ گیا. موت کے بعد سے کیا کیا ہوگا وہاں سے اپنے پاس کوئی ترکیب نہیں ہے. کہ جو بھی اللہ انعام دے رہے ہیں اس پہ اللہ کا وہاں تو خیر شکریہ ادا کریں گے، ناشکری کا بھی سوال نہیں ہے. قیامت کے دن بھی کوئی اپنی طرف سے عذر نہیں، کسی چیز سے بچ نہیں سکیں گے، عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. یہ صرف چوائس زندگی میں ہے. لیکن یوم دن، یہ موت کے بعد کا دن، قیامت کا دن جو بھی ہوگا، اور جیسے ہی اس بدن کا روح سے تعلق ختم ہوگا، صرف اور صرف ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی رہے گی. پھر اب وہاں پر یہ میں باقی نہیں رہے گا. دیر ول ناٹ بی اینی میں. یہ جو آئی ہے انا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب اس دن اب میرے سے نہیں پوچھا جائے گا تم کو کیا کرنا، جنت میں بھیجنا، جہنم میں بھیجنا، اللہم حافظنا. یہ نہیں. اب وہاں پر صرف اتنا ہوگا. بولیے کیا ہوگا آگے بولیے. اب اتنا ٹکڑا سمجھنے کے بعد ہم کتنا ٹکڑا سمجھیں گے؟ جی بولیے آگے. یحکم بینہم ہاں سر یہاں تک. اب یہ وہاں پر یحکم جو یا حکم اللہ تھا یہاں پر کیا ہے؟ یحکم ہے. تو یہ اس کا روٹ سر ہوا کیا یہاں ہوگا؟ پر ہے حکما. ویری گڈ. وہ احکامہ تھا، یہ حکمہ ہے. یہ جو ہے یحکم، یہ پھر اس کا فعل ہے، وہ حکم دیا. اور یحکم بینہم، وہ فیصلہ کر دیں گے. کون ہے وہ؟ یا کون ہے؟ وہ یا سر اس یہ کا اللہ پریفکس ہے. تعالیٰ کی طرف اس کا بالکل ریفر کر جی اللہ یا سبحانہ تعالیٰ بینہم، فیصلہ کر بینہم ان کے درمیان، ان کے درمیان. یعنی جو ایمان والے ہیں اور جو کفر کرنے بس ان کے جو درمیان. نیک ہیں، جو بد ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو کلام کو مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ساری چیزیں ان کے درمیان، ان کے بیچ میں. اب ان کی ملکیت یا ان کا میں پن یا ان کی کوشش، یہ ساری چیزیں جو حیات میں نصیب تھی یہاں پر نہیں ہے. اب جو اللہ فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. اب اس کے بعد وہ ساری جو آیتیں ہم پڑھ کے آئے اس کا نچوڑ ہے، یہ نتیجے کی آیت ہے کہ بس جس بات پہ دھیان رکھو کہ آج جو چاہے کر لو، جتنا چاہے دوسروں کی حق تلفی کرو، یا پھر جیسے چاہے کھاؤ، جیسے چاہے کماؤ، جو چاہے کھاؤ. حرام بھی کھا سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. حلال بھی کھا سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. ممنوع جانور بھی کھا سکتے ہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. لیکن چوائسز دیے گئے، جو بھی کرنا ہے کر سکتے ہیں، چوائس ہے. لیکن اس دن وہ تمام کام جو اس دنیا میں کرے تھے ان کے درمیان فیصلہ کرنے والی ایک ہی ہستی ہوگی. وہاں پر انسان کا کوئی بس نہیں، بے بس ہوگا. یا کمو، وہ اللہ کے لیے آیا، وہ ان کے درمیان فیصلہ. دس از دا مین میسیج فار اس. چاہے وہ کافر ہوں یا پھر شک میں مبتلا لوگ ہوں یا پھر نیک عمل کرتے ہوں، سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو آج جو موقع ہے وہ اس دن نہیں رہے گا. اس دن کوئی چوائس نہیں دیا جائے گا، تم سلیکٹ کر لو کہاں جانا ہے. تو پھر کوئی ابھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اسے جہنم میں جانا ہے. لیکن اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیج رہے ہیں تو اس سے وہ رک بھی نہیں سکتا. Is it clear? No, come on, next part. کوئی کون جی کرے گا سر اس کو؟
اچھا آپ ہی جی کرنا چاہ رہے ہیں. پھر یہ الذین کا مقام بتائیے. فالذین یہ فا کیا ہے؟ الفا جو ہے حرف عطف ہے یہاں پہ اور نتیجے کے طور پہ آ رہا ہے، ویری گڈ. اور اس کو نتیجہ. اگر ہم علیحدہ کر دیں الذین آمن، ہوں جی سر الذین آمنوا سر یہاں یہ مبتدا کے طور پر آ رہا ہے بالکل بالکل ایز مقصد. اب آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ جو ہے اس کو اب اس کے بعد یہ کیا ہے؟ آمنو کیا ہے؟ سر آمنو اس کی پھر صفت بنے، آمنو اس کی صفت بنے گی مبتدا الذین بولے تو کی، صفت نہیں بنے اور گا، صلہ بھی بنے گا، صلہ ہی بنے گا، ہے نا؟ صلہ سر صلہ بولیں گے، صلہ پھر اس کے بعد وا کیا ہے؟ جی سر اللہ وا حرف عطف ہے اور 100% عمل ہے یا الصالحات ڈاؤٹ ہے؟ الذین آمنو پہ نہیں سر 100% ہے 100% سر، یہ اس پہ عطف ہو رہا ہے نو معطوف سنا کرو سجدہ. سر 100%. وہی 100%. اب یہاں کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ حرف ربط بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں سر نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے. تو اب یہاں پر بعض جگہ ہم کو غور کرنا پڑتا ہے یہ عطف ہے یا ربط ہے، لیکن یہاں پر 100% یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، دو اسم آ رہے ہیں، اور پھر یہ اس کا صلہ ہے، ایک آمنو ہے، لیکن دونوں کو ملا کے صلہ نہیں بولیں گے، یہ ایک صلہ ہے، اور پھر یہ عطف معطوف ہے آمنو عامل الصالحات، یہ دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. تو اب یہاں جی تک کیا سر ہو گیا؟ یہ مبتدا ہو گیا اور یہ اس کا صلہ ہو جی گیا، اور پھر اس کے معطوف بعد کیا ہے؟ وعمل الصالحات معطوف ہو گیا الذین آمنو پہ، اس کے بعد کیا ہے؟ اور فی جنات النعیم سر یہ فی جنات النعیم سے خبر ہوگی اس کی. ویری گڈ. یہاں تک خبر ہوگی. اب تک ہم کیا کر رہے تھے؟ یہ اس کو ہم لے کے پورا یہاں سے خبر ہوگی، ایسا نہیں. تھوڑا سا اب اس میں ہمارے فہم میں کل کی کلاس کے بعد اور زیادہ یہ ہوا کہ ہم صرف اس میں موصول کو دیکھیں گے، اس کے متعلق جو چیزیں آئی ہیں وہ صلہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اس کی خبر ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے، یہ پورا مل کے یہ الذین کے بارے میں اس کا صلہ ملا کے پھر یہ ایک بات مکمل ہو گئی. اور ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ فی جنات النعیم. اور یہ جنات اور نعیم میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کیا ربط ہے؟ سر نعیم جو ہے جنات، سر نعیم جنات کی صفت ہے. ویری گڈ. ختم. سب کے سمجھ میں آ رہا ہے نعیم جنات کی صفت ہے. یہ کنیکشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو اسموں کے بیچ میں کیا ہے. اب یہ پھر جنات ان میں زیر کیوں آیا؟ بہت پرانی ہے، بالکل عام بات سر ہوگی، یہ بھی لیکن پھر بھی تھوڑی پریکٹس کے لیے جی نئے لوگوں کو بھی تھوڑا سمجھ میں آنا ہے، اسی لیے کر رہے ہیں. جناتی کا زیر کیوں آیا؟ سر فی کی وجہ سے. بس ختم. یہ حرف جار ہے، انہیں عامل ہے، انہیں جنت کو جناتی کر دیا. پھر اس کا صفت ہے، وہ ہے صفت ہے، وہ نعیم ہے. نعیم کے معنی کیا ہے؟ نعمتوں والی، بڑی نعمتیں. اس کی کیا کیا ہیں؟ یہ نعمتوں والی. متشابہات میں سے ہیں کہ وہاں کیا نعمتیں ہوں گی. ذکر تو کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہمارے کہ ایک توبہ ایک درخت ہوگا جس میں سے درخت پہ تو آم کے درخت پہ آم ہی لگتے ہیں، امرود کے درخت پہ امرود ہی لگتے ہیں. وہ ایسا درخت ہوگا کہ اس میں لباس بھی ہوگا، اس میں جو انسان کی ضرورت ہے اس درخت سے ان کو حاصل ہوگی، اور اس کی شاخیں ان تک جھک کے آئے گی. جو وہ پہننا چاہتے ہیں، جو وہ کھانا چاہتے ہیں، اس درخت سے ہوگا. توبہ نام کا ایک درخت ہے، لیکن وہ صرف ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ متشابہت میں وہ اللہ سب کو دکھائے، اور جب دیکھیں گے تو ہی یقین آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہ آیت پوری کھل کے ہے کہ ہمارے لیے کیا میسج ہے، کس کا ذکر ہے، اور اس دن کسی کی ملکیت نہیں. آج اپنی ملکیت پہ ہم اتراتے پھرتے ہیں، ہماری ملکیت ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، ساری دنیا ہماری ہے، سارا ٹائلر ہمارا ہے. لیکن آج کچھ ملکیت ہے ہمارے ذمے، لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، یہ جسم اور سانس کا رشتہ ٹوٹا، روح کا رشتہ، تو اس کے بعد سے صرف اور صرف اللہ کی ملکیت رہے گی، اللہ کی بادشاہی چلے گی. اور
اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے، یا پہلے ہی ہو جاتا ہے کہ روحیں جو ہے وہ سجین میں جاتی ہیں یا علین میں جاتی ہیں، علیین۔ اور پھر اب ایک ان لوگوں کا ذکر ہے جو یہ بشارت والی آیت ہے، جو بھی اللہ پہ ایمان لائے گا، خالی ایمان لانا نہیں ہے بلکہ جو عمل صالح کرے گا، ہے نا۔ اور یہ ایک عالم نے بڑی اچھی مثال دی، مجھے بہت پسند آئی کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کو اس نے کہا کہ بارش ہے، اور قرآن سے بھی یہ ساری چیزیں ثابت ہے۔ ایمان بارش ہے، اور عمل کیا ہے؟ یہ بارش جس زمین پہ گرتی ہے وہ عمل ہے۔ اگر بارش زرخیز زمین پہ گرے گی تو وہاں سے پھل پھلار ترکاری ساری چیزیں ملے گی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ گرے گی یا پھر کسی ریگستان میں گرے گی تو یہ کتنی ہی پیور بارش کیوں نہ ہو، جب تک سوائل فرٹائل نہیں ہوگا، اس کے فروٹس ہم کو نہیں ملیں گے، اس کے فائدے ہم کو نہیں ملیں گے بارش کے۔ سوائل فرٹائل ہوگا تو اس صورت میں سوائل سے ساری ہماری ضرورت کی چیزیں ہم کو دستیاب ہوں گی۔ تو یہ بارش یہ ایمان ہے، اور جو سوائل ہے وہ عمل ہے، ہم اس کی وجہ سے جو کام کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی کیفیت چھپی ہوئی ہے، اور وہ ایمان جب ظاہر ہوتا ہے تو وہ عمل کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ایمان والے اعمال کیسے ہوتے ہیں اور شک والے یا بغیر ایمان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ یہ وہی بارش خاردار جھاڑیاں بھی اگاتی ہے، اور مختلف قسم کے منشیات کے پودے بھی اگاتی ہے، وہی بارش کھانے پینے کی چیزیں اناج بھی اگاتی ہے، اور سبزی بھی اگاتی ہے، جانوروں کے لیے بھی غذا اگاتی ہے۔ تو یہ ایمان والوں کا حال ہے۔ جو ایمان لائے اس کے ساتھ ان کا اگر وہ ان کا سوائل، ان کا وہ جو ایمان ہے وہ اگر فرٹائل ہے تو اس سے جو چیز نکلے گی وہ اعمال ہوں گے، اور وہ اعمال ان کے خود بتاتے ہیں کہ وہ ایمان کی حالت والے اعمال ہے، یا ایمان تو اپنی جگہ ہے، یا پھر بارش پتھروں پہ ہو گئی یا پھر ریگستان میں ہو گئی۔ I like that example which one of the alim described between ایمان and عمل، اور جو قرآن میں بے شمار جگہ آیا ہے آمنو عاملوا الصالحات۔ Did you understand this example؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ جی سر، بہت خوبصورت ایگزامپل۔ جی سر، یہ الحمدللہ۔ بہت سے علماء سر ایسے ایک ہوتے بات یہ پوچھ ہیں۔ جلدی کیا پوچھنا پوچھو۔ سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے جیسے نئے طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ زینہ کو ہم صرف مبتدا بنائیں گے اور آگے آمنو کو اس کا صلہ بنائیں گے، تو سر کیا ہم یہ پورا اللہ زینہ آمنو وعملوا الصالحات کو اس پورے کو مبتدا بول سکتے ہیں، یا اس کو صرف عطف اور معطوف بولیں گے؟ اتنے مبتدا پہ معطوف بولیں گے اس کو۔ ساجدہ، سر نہ سر، ایک بات یاد رکھیے، یہ جی سر، مبتدا ہو یا پھر فاعل ہو یا پھر مفعول ہو، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک ہی کلمہ ہوتا ہے جو مبتدا ہوتا ہے، جی وہ پھر اس کا ساری چیزیں مل کے وہ مسند الیہ ہو سکتی ہے، وہ بحث میں ہم ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ صرف مبتدا اگر ہوتا ہے فاعل ایک ہی ہوتا ہے نا، اگر اس کے بعد دوسرے فاعل کا ذکر ہے تو وہ عطف کے بعد آئے گا۔ مفعول بھی ایک ہوتا ہے، مفعول ثانی بھی ہوتا ہے، لیکن اگر پھر میں عطف آ جائے تو پھر عطف معطوف ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم پورے کو مبتدا کبھی، الذین ہی صرف مبتدا ہے، اور اس کا صلہ الگ ایڈ ہو رہا ہے، اور یہ پورے کا پورا بھی صلہ نہیں ہے،
वैसा हम सिला पूरा नहीं ले सकते, इसलिए ये एक हर्फ अत्फ के साथ आ रहा है और ये एक सिला है और ये एक सिला है, लेकिन दो सिला नहीं बोल सकते, बल्कि आमिनू पे अमीलुस्सालिहात अत्फ हो रहा है। तो ये अल्लज़ीना का सिला ये है और इसके ऊपर मातूफ ये है। ऐसे ही करेंगे, ये पूरे को मिला के मुब्तदा नहीं कहेंगे, मुब्तदा एक ही कलीमा होता है। समझ में आ रहा है? जो जी सर, अपनी हम जो अल्लज़ीना को कल करे उसकी वजह यही थी कि हम हमेशा यही करते आ रहे थे कि ये पूरा मिल के मुब्तदा और सिला मुब्तदा हो रहा है। नहीं, ये ग्रामेटिकली ऐसा नहीं होता। मुब्तदा सिर्फ एक ही इसम होता है। अब उसके बाद उसके बाद जो है उसके सिला होती है या मुशारुन इलैह होता है, जो भी होता है। फिर ये उसके बाद अगर चीज़ दूसरी आ रही है तो अत्फ और मातूफ होते हैं। अब समझ आया ना आपके ज़िम्मे? सर जी, हाँ, चलिए जी सर, इंशाल्लाह। वेरी गुड। तो अब ये पूरी आयत खुल के आ गई, हमारे लिए क्या लेसन है, ये बात भी समझ में आ गई कि आज हमारे पास हम मोमिन भी हैं, लेकिन हमारे अमाल से वो हमको ये देखना है कि वो ईमान हमारा फर्टाइल साइल पे उतरा है या फिर रेगिस्तान में या पत्थर के ऊपर। उस ईमान से भी अगर अमाल साले हमसे नहीं हो रहे हैं तो फिर मतलब यह है कि वो ईमान वैसे ही है जैसे बारिश किसी रेगिस्तान में हो गई या पत्थर पे हो गई। नथिंग यूजफुल वी कैन गेट फ्रॉम दैट ईमान। वही ईमान का असर अमाल से जाहिर होता है। अमाल पहचान है ईमान की पुख्तगी का। ठीक है, क्लियर हुई सबको ये आयत? इज इट क्लियर? सर अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जी सर, और होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और भी जी कोई सर। जो? जी सर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, नाउ फातिमा नेक्स्ट आयत जल्दी करिए, 7 मिनट बाकी हैं। बहुत छोटी है, जी सर, जल्दी। वल्लजीना कफरू जी सर, वल्लजीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना फउलाइका लहुम नहीं, अज़ाब। कहाँ तक लेंगे पहले ये डिसाइड कर लीजिए। जी सर, वल्लजीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना। चलिए, अब इसमें फिर ये खबर दी जा रही या जुमला है जिसमें अल्लजीना मुब्तदा है। इससे पहले जो वाव है इसको हम रब भी कह सकते हैं या अत्फ भी कर सकते हैं वेरी गुड, कि वेरी पीछे गुड। जो बात थी नेकोकारों की बदकार। करीबुल तो क़ियास क्या है अल्लजीना आपके? मुब्तदा करीबुल क़ियास क्या है? रब्त कहना सही दिख रहा है या अत्फ कहना सही दिख रहा है? रब, मुझे तो रब बेहतर लगता है, लेकिन अत्फ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन मुझे अत्फ ही सही दिख रहा है, इसलिए कि दो ग्रुप हैं, है ना, एक अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, एक ग्रुप है। अब उसके बाद इमीडिएटली एक अपोजिट, ये दो से हटके तीसरा कोई ग्रुप नहीं होता, तीसरा नहीं होता। तो एक ग्रुप का हाल इनके लिए जन्नातुन नईम है, लेकिन फौरी उसके बाद एक जी वाह आया। तो अब हो सकता है जैसा आपने कहा रब्त भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करीबुल क़ियास यही है कि ये हर्फ अत्फ है। इमीडिएटली एक ग्रुप का है, उसके मुकाबले में दूसरे ग्रुप का जिक्र है, उसका मुकाबला इस ग्रुप से हो रहा है। एक आमिनु आमिलुस सालिहात, है ना, वो बारिश हुई, फर्टाइल लाइन पे हुई। अब जितने भी अमल निकल रहे हैं, उसका उठना बैठना, सोना खाना पीना, रहना सहना, ताल्लुकात, माशरत, माशियत, सारी चीज़ें जो है उसके अमल जो होंगे वो ईमान को बताएंगे, जो उसके अंदर हो, प्योर रेन जो उसके ऊपर गिरा। लेकिन एक वो है जिसके दिल में कजी है, फितना है, शैतान के बहकावे में आ गया है, तो उसकी यहाँ पर मिसाल है। चलिए, अब ये इसका एनालिसिस करेंगे तो अल्लज़ीना का क्या मुकाम है यहाँ पर? काम जो है अल्लज़ीना मुब्तदा है और इसमें मौसूल जिसका जो अब तक है हम क्या सिला कर रहे कफरू थे? है। अब तक क्या कर रहे थे? जी सर, अल्लज़ीना अल्लज़ीना मुब्तदा कफ़रू है। कज़्ज़बू बिआयातिना, ये पूरा मुब्तदा है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था। अब हम क्या कर रहे हैं, है ना, पहले भी ये कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे हम पटरियाँ बदल के अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, है ना। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले हम इसको ले रहे थे समझने के लिए, अब हम क्या कर रहे हैं, वो कन्फ्यूजन आपके जहन में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सही चीज़ क्या है, एक ही लफ्ज़ है जो मुब्तदा है।
وہاں پر بھی الذین مبتدا تھا، یہاں پر بھی مبتدا ہے. پھر اس کے بعد مبتدا الذین صلہ موصول کی جب تک وضاحت نہیں ہوگی یہ بے معنی رہے گا. وہاں کا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے لیے تھا، یہاں کا الذین اس کا صلہ کوئی اور ہے، یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا جی سا سر، جو اب فرق آپ میں آ رہا ہے آپ بھی نوٹس کر رہے ہیں. جی سر، الحمدللہ. اور اس میں آپ کا جو کنفیوژن تھا وہ بھی چلے جا رہا ہے. اب یہ آگے تو جی سر، یہ الذین بالکل مبہم ہو جاتا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں نکلتے جب تک کہ اس کو ایک صلہ نہ دیں آپ. یہ کون ہے؟ اب اس کا صلہ کیا ہے؟ خالی ایک لفظ بتائیے، صلہ کیا ہے؟ بس اتنا ہی صلہ ہے، کفرو. اس کا صلہ کفر. جی سر، اب وہ آمنو تھے، یہ کفر ہوئے. وہ آمن الصالحات تھے، اور یہ جو ہے پھر یہ کیا ہے؟ 100% ربط ہے نا. سر 100% یہ عطف ہو گیا کذبوا بآیاتنا. ہاں، یہ 100% ہے یا 90% ہے؟ سر 101%. وہ 200% ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اب یہاں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. یہ جی اس کا صلہ ہے. جی سر، صلے کے اوپر یہ معطوف ہو رہا ہے نا. وہ ہے کذبو. اب وہ کیا کرے؟ یہ کذبو 1000 بار کر چکا ہے، ہر بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کذبو فائل ہاں، یہ اضافت کے ساتھ ہے نا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ سر وہ جھٹلاتے ہیں بھی جھٹلا- آیاتنا، اس کی ہماری چلیے. آیت. اب یہ بھی آیاتی، یہ بھی اب اس کو جی بھی کرنے کی آیتی ضرورت حرف نہیں ہے. جا حاضر. ہوں، یہ جی سر، عامل ہے، بھی آیاتی جار ہے، آیاتی اس کی وجہ سے مجرور ہوا. اور پھر آیاتی نہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اور نا جو ہے مبنی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہوں. اب اس کا تعلق کس سے ہے؟ کیا بولیں گے اس کو؟ بھی آیاتی نہ. متعلق کذبوا ویری گڈ، کذبوا سے ہے. جگہ کیا بولے؟ تو مفعول کی جگہ بھی لے رہا ہے بھی آیاتنا میں لا کے تو پھر کذبوا آپ کا. بہت اللہ سب کو استقلال عطا فرمائے. فاطمہ، ایک بار آپ متعلق کہہ دیتے ہیں تو پھر جو ہے مفعول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ فعل کو اگر مفعول لینا ہے تو انہیں حرف جار کا محتاج نہیں ہوتا. کذبو ایسا فعل ہے کہ وہ اس کو مفعول نہیں لگتا، تو اسی لیے یہ جار مجرور متعلق آتا ہے. تو اب اس کو آپ مفعول بھی نہیں بول سکتے. یہ پھر وہی 200% متعلق ہی ہوگا. مفعول پھر ایک ڈائریکٹ اگر تعلق ہوگا وقت کے ساتھ یا پھر وجہ کے ساتھ یا کسی اور وجہ سے، جو ہم 5 قسم کے مفعول پڑھ چکے ہیں، اس میں اس کو مفعول کہیں گے. لیکن جب بھی جار مجرور آئے گا تو اس کو ہم مفعول نہیں بولیں گے. یہ متعلق ہے. کس چیز کو جھٹلاتے ہیں وہ آیاتینہ اگر ہوتا تو پھر اس کو ہم مفعول کریں. بھی آیاتینہ آ گیا تو وی ول نیور سے دیٹ اٹ از مفعول اور ان دی پلیس آف مفعول، ایسا کچھ نہیں کہیں گے. بلکہ یہ ٹکڑا ٹھیک ہے سے متعلق ہے. سر، ہمیشہ یاد ٹھیک ہے رکھیں، سر. متعلق کہہ دینے کے بعد پھر مفعول کا نام لینا بھی گناہ ہے. کیا ٹھیک ہے؟ ہے سر، متعلق کرنے کے بعد مفعول کا نام لینا بھی گناہ ہے سر. ٹھیک ہے انشاءاللہ سر، اب کلیئر. کیونکہ جار مجرور پہ جب ساتھ آئے گا تو متعلق ہوگا، اگر الگ آیا ہے مضاف ہاں، مضاف علیہ یا کوئی اسم ہے الگ ہے تو پھر وہ مفعول ہوگا. وہ بھی اس کے اگر وہ آخری حرف پہ زبر ہو تو. یہاں تک بالکل ٹھیک ہے بات سر ختم ہو انشاءاللہ. گئی. اب اس کے بعد دیکھیں، ہم پہلے جو وہی چیز ہے وہی کر رہے ہیں، لیکن اور آپ کے ذہن پڑھنے کے بعد ذرا صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. اب یہاں سے ایک ٹکڑا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ پورا ٹکڑا کیا ہے؟ سر یہ خبر ہے الذین کی. کس کا؟ اب ہم کیا کر رہے تھے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے. ایسا نہیں، والذین ایک الگ چیز ہے، مبتدا ہے. پھر یہ اس کا صلہ ہے کفروا، پھر یہ اس کے اوپر عطف معطوف ہے. پھر یہ دونوں مل کے یہ جو ہے فعل ہے اور یہ متعلق ہے فعل ہے. یہ پوری بات یہاں تک ہو گئی. ایک خاص گروپ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اس سے الذین آمنوا
ان کی خبر یہ تھی کہ ان کے لیے جنات النعیم ہے۔ اب ان کے لیے پھر ایک خبر ہے، یہ خبر بھی ایک خاص جملے سے ہے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ اب یہ اولئکا کیا ہے؟ فا جو ہے نتیجہ تن کے لیے ہو گیا، کہ تو نتیجہ تن اولئکا اس میں اشارہ جس کا مشار الیہ ہے وہی والذین کفروا ہے وکذبوا بآیاتنا، یہ مشار ان لوگوں کے بارے پیچھے بھی جا سکتا ہے، لیکن صلہ جی پیچھے یہی وہ لوگ ہیں، ہے نا۔ تو اب یہ پورا ایک ذکر کر دیں۔ اور اس کا اپنا مقام جو ہے وہ یہ کیا ہے اولئکا، اس کا مقام کیا ہے؟ کیا اسمیہ جملہ ہوگا، اس میں مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے لہم عذاب مہین۔ اس کا مبتدا ہے، اور اس کا بھی یہ خالی اپنی جگہ کوئی نہیں رہتا، اس کا ایک مشار الیہ ہے، یہ پیچھے بھی جا سکتا ہے، جس کا ذکر ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب ان کے لیے کیا تھا؟ جنات النعیم تھے، اور یہ لوگ جو کفر ہوا کا ثبوت تھا، ان کے لیے عذاب مہین، لہم ہے۔ پھر یہ لہم کیا ہے؟ اولئکا کے جس بعد سے لہم جو ہے جار مجرور متعلق، ہاں یہ یہ پھر لہم یہ ہم کی ضمیر ضمیر کیوں پھر انہی آیا لوگوں یہاں پر؟ کی ضمیر الذین کیوں آیا؟ اس لیے کہ اگر یہ اولئک کے بعد عذاب مہین ہوتا تو پھر یہ کوئی یہاں پر مشار الیہ آ رہا ہے، ویسا کوئی ہم کو وہ ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اولئک مشار الیہ اس سے متعلق نہیں ہے، اس حصے سے متعلق ہے، اسی لیے یہاں پر ایک ضمیر لانا پڑا۔ یہ اس میں موصول میں بھی ہوتا ہے اور اس میں اشارہ میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی اولئکا کیا ہے، علیہم کیا ہے شروع میں سورہ بقرہ میں اولئک هم المفلحون، المفلحون، جی کوئی ہم جزاہم آیا، کہیں اولئکا اس میں ہم ہے ہم سر، کے ہم بھی آتا ہے۔ چلیے اب یہ جو ہے اب یہ لہم آیا تو یہ متعلق ہے، اب اس کے بعد اس کا کیا مقام ہے؟ عذاب کا اور مہین کا۔ سر عذاب ہوں عذاب جو ہے مہین، عذاب کی صفت ہے، اور عذاب جو ہے وہ خبر ہے اولئکا کی۔ بس ختم، اس کی خبر ہے اولئکا کی، اور وہ خبر کیا ہے؟ ان کے لیے لہم عذاب مہین۔ یہ دونوں گروہ۔ اب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک قاری قرآن کو یہ دیکھنا ہے کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے، ہم اس گروپ سے ہیں یا آمنوا وعملوا الصالحات سے ہیں۔ اگر جس گروپ سے ہیں تو ہمارے کو خود اپنے آپ کو جج کرنا ہے، تو ہمارے اعمال وہ بارش کے لیے اب یہ جو سوئل ہے وہ اعمال کو ظاہر کرتا ہے، تو کیا ہمارے اعمال اس گروپ کے جیسے ہیں یا پھر ہمارے اعمال وہ اس گروپ کی طرح ہیں جو آمنوا وعملوا الصالحات ہیں۔ یہ اس لیے ایک بات یاد رکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک بار، اکثر فرماتے تھے کہ جج یور سیلف، جج یور سیلف۔ کیا کہا؟ جج، بولیے، ریپیٹ کریے، جج یور، اپنے آپ کو جانچو۔ اس کے بعد فرمایا بیفور یو آر ججڈ، بیفور یو آر ججڈ۔ یہ قول حضرت عمر کا جو لوگوں کو یعنی کہتے اس سے پہلے کہ ہاں اللہ آپ کو جج کریں، اس سے پہلے ہی آپ خود کا موازنہ آپ کو کر کے جج اپنے کرو۔ اندر ٹھیک کریں بول رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں بیچ میں پکارا تو کوئی بولا تم تھوڑا اٹینڈر ہیں، پھر میں پھر تمہارا نام لینا۔ نہیں سر، آ گئی ہوں، سب کچھ سیٹلمنٹ کر کے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ سمجھ لیں کیوں کچھ امی کی طبیعت اوپر نیچے چل رہی ہے، تو میں ان کے لیے پوچھ رہی تھی کہ ایمرجنسی میں لے آؤں، تو انہوں نے کہا یس ایمرجنسی میں لے جائیں، تو میں کلاس ختم کر کے پھر جاؤں گی انشاءاللہ، اللہ صاحب دے۔ چلیے یہاں پر یہ ایک بات کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جج کر لے کہ وہ جو گروپ ہے آمنوا وعملوا الصالحات، اس سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اس گروپ سے تعلق رکھتا ہوں، یا استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے، میرے اعمال اس گروپ سے کے جیسے ہیں، اس ساحل کی جیسے ہیں جس میں خاردار جھاڑیاں اگتی ہیں۔
کوئی فروٹفل چیز نہیں نکلتی. تو اس طرح ہمیں لوگ یہ دونوں ہیں، یہ ہمیشہ خود اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے. تو یہ دو آیتیں بالکل کلیئر ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں یہ 57 ہے. یہاں تک ہی ہم پچھلی بار رمضان سے پہلے کرے تھے. اب 58 سے ہم کو نیکسٹ کلاس سے شروع کرنا ہے. Am I right؟ جی سر انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو ہمارا دعا کرو پہلے، کبھی 6 منٹ بڑھ گئے کلاس. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللہ تعالیٰ ہم جو کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے، ہماری دلچسپی کو قائم رکھے، اس میں ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے ایمان کے ساتھ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال ایسے بنا دیں جو آپ کو پسند آ جائیں، کیونکہ موسٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عمل اپنے لیے ہی اپنی چیزوں کو درست کرنا ہے، لیکن عمل صالحات میں دوسروں کے ساتھ سلوک بھی شامل ہے. اللہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی اچھا نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سیکھا اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور اس میسج کو دوسروں تک چلیے جہاں تک دعا ہو کر سکے کے پہنچانے کی آمین توفیق آمین بھی عطا بولتے فرمائے. رہیے اپنے اندر. ہاں آمین. چلیے ویری گڈ. اور اللہ تعالیٰ یہ جتنے شرکا ہیں اور جتنے مسلمان ہیں دنیا میں، جہاں جہاں تکلیف میں، اللہ پاک پروردگار سب کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرمائے، اس کام کا سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آخرت میں اس کو ہمارے لیے تحفہ بنا کے پیش کیجئے. سر کو اچھی لمبی، اور جتنے بھی شرکا ہیں ان کو اچھی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ سر. تھوڑی ان اٹینٹیو رہی ہوں آج، لیکن سب کچھ سمجھ آ گیا. ہر آیت میں نے الحمدللہ اٹینڈ کی ہے، اینڈ کل سے پرسوں سے انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے آگے انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.